رجب کا مہینہ مذہب اسلام کے آمد سے قبل ہی سے معظم اور محترم سمجھا جاتا تھا، چنانچہ کفار و مشرکین رجب کے مہینے میں قتل و قتال کو حلال نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اس مہینے کے آتے ہی قتل و قتال کو بند کر دیا کرتے تھے۔ آپسی ہزار دشمنیاں ہوا کرتی تھی، مگر اس ماہ کی عظمت ان کے یہاں بھی مسلم تھی، اور مذہب اسلام کے آمد کے بعد بھی اس مہینے کی عظمت مسلم رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ سال میں 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے حرمت و عظمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ سال میں 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے عظمت و حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ ذوالقعدہ ہے، دوسرا مہینہ ذوالحجہ، اور تیسرا مہینہ محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ تو رجب کا مہینہ مذہب اسلام کے آمد سے قبل بھی عظمت و احترام کے قابل تھا، اور مذہب اسلام کے آمد کے بعد بھی۔ بہرحال رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ 27ویں رجب المرجب کے ایک روزے کا ثواب 1000 روزوں کے ثواب کے برابر ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد اور من گھڑت اور موضوع ہے۔ بلکہ جو بھی احادیث رجب المرجب کے روزے کے متعلق ہے وہ ساری کی ساری یا تو موضوع ہے یا پھر ضعیف ہے۔ علامہ حجر عسقلانی نے اپنی تصنیف میں اس بات کو ذکر کیا کہ جتنی بھی احادیث رجب کے روزے کے متعلق ہے وہ ساری کی ساری یا تو موضوع ہے یا ضعیف ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ اعتقاد رکھتے ہوئے رجب کا روزہ رکھتا ہے کہ ایک روزہ رکھنے پر ہمیں 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، تو یہ ان کا اعتقاد، یہ یقین غلط ہے۔ بلکہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کا یہ اعتقاد بن چکا ہے، تو انہوں نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور جو لوگ رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے حضرت عمر فاروق ان کو افطار کرنے کے لیے کہتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ رجب کے مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ عام نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور یہ خیال دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ اگر ہم ایک روزہ رکھیں گے تو ہمیں 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہاں، جہاں تک کہ ہو سکے نفلی عبادات کا اہتمام کرے بغیر کسی تخصیص و تعین کے، چونکہ رجب کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کا مقدمہ ہے۔